میں یہاں پر عقیدہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، مشائخ اعظام سے اجازت طلب کروں گا، اگر مجھے اجازت عطا فرمائیں گے تو میں مشائخ اعظام کے عقیدہ کی بھی ترجمانی کر دوں گا۔ اجازت عطا فرمائیں گے تو پھر عقیدہ کی ترجمانی کر دوں۔ یہاں سے تو اجازت مل گئی۔ یہی عقیدہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، یہی عقیدہ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، یہی عقیدہ حضور غریب النواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تھا، یہی عقیدہ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، یہی عقیدہ حضور پیر سیال لجپال علیہ الرحمہ کا تھا، یہی عقیدہ حضور پیر بخشا کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، یہی عقیدہ حضور خواجہ غلام نصیر الدین شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور یہی عقیدہ ان مشائخ کا بھی ہے۔ کیا عقیدہ ہے یہ؟ عقیدہ ہمیں ملا کہاں سے ہے؟ ہمیں سبق کس نے دیا؟ میرے حضور امیر شریعت رحمت اللہ تعالی، آپ نے یہ عقیدہ شائع کروایا اور جگہ جگہ پر اس کو لگوایا تاکہ ہر شخص تک پہنچ جائے۔ میں اب ترجمانی کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ کون کون مانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ عقیدہ کی بات ہے، جن کا عقیدہ نہیں ہے ہاتھ نہ کھڑا کریں۔ بہتر تو ہے میرے ساتھ دو رہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا کسی کو ہمسر نہیں ٹھہراتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا جو خاص الخاص عقیدہ ہے کہ ہم حضور جانے کائنات علیہ السلام، حضور جانے کائنات علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری رسول مانتے ہیں۔ پھر خاموش ہو گئے۔ حضور جانے کائنات کو اللہ رب العزت کا آخری رسول مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ سراسر جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ سراسر جھوٹا ہے۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبی۔ اور یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی بیان ختم نبی۔ تھے جتنے بھی نبی آئے، تھے جتنے بھی نبی آئے، نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فرمایا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنے، لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی اللہ رب العزت کے کسی بھی رسول کی شان میں تفریق نہیں کرنی، فرق نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کرام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی جان و دل سے عزت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بیان فرما دیا کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ خلیفہ بلا فصل حضور کے پہلے خلیفہ۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور آپ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی کی ذات پاک ہے، اور آپ حضور کے خلیفہ ثالث۔
اور آپ کے بعد مولا مرتضی سیدنا علی المرتضی کی ذات پاک ہے، اور آپ حضور کے خلیفہ رابع یعنی چوتھا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل بیت کرام کی بات آ جائے، ہمیں یہ درس دیا میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اگر سیدہ خاتون جنت کا نام بھی لینا پڑ جائے تو پہلے وضو کرنا، اس کے بعد ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے کہ نام بھی نہیں لینا، اگر سیدہ خاتون جنت بھی کہنا ہو پہلے وضو کرنا پھر ان کا نام، ہمیں تو یہ درس دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کرام سے اور تمام صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جو بھی اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب کسی بھی حضور کے صحابی سے نفرت کرتا ہے وہ خارج اہل سنت، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اور اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان حب آل محمد۔ اللہ رب العزت میں نے جو کچھ کہا یہی ہمارے مشائخ کرام کا یہی عقیدہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے جو شیخ ہیں خواجہ آباد شریف والے ان کے عقیدے میں کوئی کمی ہے یا وہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت کرام سے بغض رکھتے ہیں، تو میں نے اپنا بھی عقیدہ بتا دیا، اپنے مشائخ کا بھی عقیدہ بتا دیا، اور اپنے اجداد کا بھی عقیدہ بتا دیا کہ وہ تو حضور علیہ السلام پر جان لٹاتے تھے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے تھے، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے۔